ایک بات ہم سبھی اس جستجو میں رہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت ہے کہ ایک طاق ہے، اس میں چراغ رکھا ہے اور چراغ ایک بوتل میں ہے، وہ بوتل ایک فانوس میں ہے، اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اصل میں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ نہ تو وہ چراغ الادین کا چراغ ہے کہ اس کو رگڑ کے ہم اس کے جن کے ذریعے سے محلات کھڑے کر لیں گے، نہ کوئی وہ ایسا چراغ ہے کہ جس کو ہم جلائیں تو جنات ہمارے ارد گرد آ جائیں اور ان سے ہم اپنے دنیاوی کام کرانے شروع کر دیں۔ نہ وہ چراغ تمثیلاً بیان کیا گیا ہے کہ کوئی وہ ایسا حرف ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہمارے سارے دنیاوی کام ہو جائیں گے، نہ وہ تمثیلاً اسم اعظم کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری تمام تر جستجو صرف ایک ہی چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے دنیا وہ غالب کے خواہش عام اچھے ہوں اور بہت سے ہوں، تو اس کے مصداق ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بہترین ہو اور وافر ہو۔ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ یہ اصل میں رب تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملے گی، جہاں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے نور نے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہیں اس نے اس چیز کو بھی ظاہر کر دیا کہ کسی شخص میں یہ استعداد نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں ہے، یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو براہ راست برداشت کر پائے۔ نور گرچہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے ہم اگر برف کی ایک ڈلی اپنے ہاتھ پہ رکھیں اور اس کو آدھے منٹ تک رکھیں تو پہلے شروع میں ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہاتھ میں جلن شروع ہو جائے گی ہمارے۔ تو نور کی ٹھنڈک اسی طرح ہے جیسی یہ برف مثال میں دے رہا ہوں، اس کو ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، یہ صرف واضح کرنے کے لیے کہ اس نور سے بھسم کیسے ہو جائیں گے، انسان بھی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہ نور ٹھنڈا ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، لیکن وہ ٹھنڈک ایسی ہے کہ اگر بلا واسطہ کہیں دیکھ لی جائے یا بلا واسطہ اس سے ہمیں واسطہ پڑ جائے تو اس کی تاب ہم نہیں لا پاتے ہیں۔ تو وہ جو سورہ نور میں چراغ کی مثال دی، وہ طاق میں ہے، پھر بوٹل میں ہے، اس میں فانوس میں ہے، وہ اصل میں شو یہ کر رہا ہے کہ واسطے ہیں انسان کے اور رب کے نور کے درمیان، تاکہ وہ قابل برداشت ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے نور کے ارد گرد 700 حجاب ہیں، 700 پردے ہیں۔ انسان کا واسطہ وہ 700واں جو غلاف ہے اس سے پڑتا ہے، تو مجھ جیسا گناہگار شخص تو 700 بلکہ 699 پردوں میں سے چھن کے آنے والے نور کی تاب نہیں لا سکتا، تو ڈائریکٹلی کہاں لے آئے گا؟ تو وہ ان واسطوں کو ظاہر کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایسے موجود ہیں جو رب تعالیٰ کی اطاعت اور رب تعالیٰ کی عبادت، اس کا ذکر کرتے کرتے انعامات پانے لگتے ہیں رب کی طرف سے، اور وہ انعامات ایسے ہیں کہ وہ اس نور کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ ان کے اور اللہ کے نور کے درمیان جو 700 پردے ہیں، 700 فلٹرز ہیں یا 700 سکرینز ہیں، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ کہنا تو شاید بہت مشکل ہوگا
کہ کتنی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان رب کی بندگی کے کس مقام پر ہے۔ یہ شرف صرف ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حاصل ہوا کہ صرف ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان جب عرش معلیٰ پر گفتگو ہوئی معراج شریف کے زمانے میں، تو صرف ایک مہین سا پردہ تھا، یہ اسی پردے کو ریفر کیا ہے۔ 699 پردے اٹھ گئے ہوئے تھے، لیکن یہ شرف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام پیغمبر بڑے جلیل القدر ہیں، واجب الاحترام ہیں، بہت بلند مقام پر بیٹھے ہیں سارے کے سارے پیغمبر، لیکن پیغمبروں میں بھی یہ مقام کوئی اور دوسرا پیغمبر حاصل نہیں کر پایا کہ اللہ کے اور اس پیغمبر کے درمیان صرف ایک مہین سا پردہ ہو، وہاں بھی حجابات قائم رہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، کہ بندگی کے اس مقام کو چلے گئے جہاں انعامات کی بارش اتنی ہو گئی کہ اللہ کے نور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا، 699 اٹھ گئے تھے۔ لیکن یہ مقام حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ وہ 700 میں سے کتنے پردے اٹھ جائیں، 1 2 4 6، وہ مقام حاصل ہوگا انسان کو صرف اور صرف بندگی کے ذریعے سے۔ اس میں غور کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ لفظ بندگی ہے، عبادت نہیں ہے، بندگی ہے۔ اور بندگی اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل، اور وہ بھی نہایت خوشدلی کے ساتھ، انڈر آل سرکمسٹانسز، وہ تعمیل بندگی ہے۔ اور ان احکامات میں عبادت بھی ہے، ان احکامات میں حقوق العباد بھی ہیں، ان احکامات میں اور تو اور انٹلیکچوئل آنیسٹی بھی ہے۔ تو جب انسان ان تینوں چیزوں پر چلا جائے گا تو بندگی کی راہ پر نکلتا ہے، اور رب کے حضور جو بندگی ہے وہ ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ انکنڈیشنل سرنڈر میں جب تک نہیں جائے گا انسان بندگی نہیں کر پاتا۔ یہ جتنے بھی فقیر لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں صرف تسبیحات پر زور نہیں دیا ہے، ان کا میجر ایمفیسس خدمت خلق پر رہا ہے۔ ان کی ڈیلنگز دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسی ہیں، کس مقام کی ہیں، ان کا زور اس پر رہا، میجر ایمفیسس اس پر تھا۔ اور عبادات وہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں سوائے فرض نمازوں کے جو اعلانیہ پڑھی جاتی ہیں۔ بار بار میں ایک ہی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہوگا کہ تسبیحات سے رب مل جائے گا، وظائف سے رب مل جائے گا، نہیں ملتا۔ بندگی سے رب ملے گا، اس کی غیر مشروط غلامی، اس کے سامنے غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دینے سے رب ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور آپ تسبیحات پر زور اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں محنت کم ہے، اس میں قربانی نہیں کوئی کرنا پڑتی۔ تو جہاں قربانی ہے اس ایریا کو ہم درمیان میں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی بہت ہی آسن طریقے سے اور بہت ہی خوشدلی سے کریں، تو اس میں قربانی بہت ہے۔ لیکن تسبیحات میں قربانی نہیں ہے، بلکہ الٹا ایک فائدہ ہے کہ اگر میں تسبیح لوگوں کی موجودگی میں کروں، پڑھوں،
لوگ مجھے تسبیح کے دانے رولتے ہوئے دیکھیں یا میری ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں تو لوگ مجھے نیک سمجھ کے سلام کرنے لگیں گے، لوگ میری عزت کرنے لگیں گے. حالانکہ یہی چیز کہ لوگ مجھے سلام کرنے لگیں مجھے تباہی کی طرف لے جائے گی، کہ یہ میرے اندر تکبر لے آئے گی یہ بات. اور جہاں تکبر آیا سب کچھ بہا کے لے گیا سیلاب کی طرح. وہ رب تعالیٰ نے محنت پر بہت زور دیا ہے. میں تو اکثر اوقات یہی رویہ رکھتا ہوں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی فقیر مجھ سے کچھ مانگ لے یا کوئی میرا بھائی بند آ جائے اور مجھ سے مدد کی درخواست کر دے تو میں سنی انسنی ایک کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جیب سے پیسہ نکالنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے. اور اگر میرے پاس بیٹھا ہوا کوئی ساتھی میری توجہ دلا دے کہ یہ آپ سے مدد کی درخواست کر رہا ہے، کچھ مدد اس کی کر دیں، تو میں فوری طور پہ کہتا ہوں کہ میں ضرور مدد کروں گا بشرطے کہ رب تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے. مجھے آپ کہیے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں، تو میں فوراً آپ سے کہہ دوں گا کہ ہاں میں ضرور کھانا کھلاؤں گا اگر اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے. مجھے آپ میری توجہ دلائیے کہ پڑوسی کی چھت گر گئی ہے، آپ اس کی مدد کر دیجئے، کہ میں ضرور اس کی مدد کروں مگر میرے پاس ہے کچھ نہیں. اسی اگر اور مگر کو مولانا روم نے یہ کہا کہ یہ کاہلوں کے بہانے ہیں، یہ ان لوگوں کے بہانے ہیں جو کام کرنا نہیں چاہتے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس اگر اور مگر میں نہیں پڑتے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ان کو عطا فرمایا ہے اسی میں وہ دوسروں کو شیئر کروا لیتے ہیں. آ جائیے بسم اللہ جو ہے میں اور آپ تقسیم کر لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ اپنی بھوک ہی تقسیم کر لیں گے دوسرے کے ساتھ. کہ اگر ان کی بھوک 2 روٹی کی ہے اور ان کو 1 روٹی میسر آئی ہے تو 1 روٹی کھا کے بھی وہ بھوکا ہی رہے گا، تو اس 1 روٹی کو تقسیم کر لے گا، دوسرے آدمی کے ساتھ آدھی آدھی کر لے گا. تو یوں اس نے اپنی بھوک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر لی. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی نیک لوگ ہیں، میری طرح دکان سجا کے نہیں بیٹھے ہیں، ڈھونگ نہیں رچایا ہوا، نیکی کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں. اگر ہم اس نور کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کے اور ہمارے درمیان 700 پردے نہ رہیں، چلیے 1-2 ہی کم ہو جائیں، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے بالکل، اور وہ ہے کہ انسان بندگی کر لے اللہ کی. اس اگر اور مگر سے مجھے ایک بات، مولانا روم کا نام لیا تو ان کی ایک بات یاد آ گئی مولانا روم کی. مولانا روم نے ایک حقائق بیان کی کہ ایک صاحب کو مکان درکار تھا، کرائے پر مل نہیں رہا تھا. ایک دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بہت ہی عالی شان مکان ہے، کرایہ بھی بالکل برائے نام ہے اور فوری طور پر اویلیبل ہے، آپ رہائش رکھ سکتے ہیں اس میں. تو اگر آپ چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. یہ صاحب بڑے خوش ہوئے اور اپنے اس دوست کے ساتھ مکان دیکھنے چلے گئے. تو وہ انہیں ایک پرانی حویلی پر لے گیا، بہت بڑی حویلی تھی، لیکن وہ کبھی کسی زمانے میں حویلی رہی ہوگی، اب صرف کھنڈر تھے. تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ ہے جگہ جہاں کسی زمانے میں ڈرائنگ روم ہوا کرتا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی زمانے میں ٹی وی لاؤنج ہوتا تھا، یہ بیڈ رومز ہیں. تو آپ یہ والا جو کمرہ ہے اس کی چھت آدھی گری ہوئی آدھی سلامت ہے، آپ اس میں رہائش رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس کی چھت پوری کروا لیں. تو ان صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ اگر اور مگر تمہیں مبارک ہو، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں اگر اور مگر میں نہیں پھنستا، میں تو 2 کمرے کا مکان کرائے پہ لوں گا اور رہنا شروع کر دوں گا. تو وہ مولانا روم نے جہاں یہ کہا کہ اگر اور مگر صرف سست لوگوں کے کام ہیں، کاہل لوگوں کے کام ہیں، اس کو واضح کیا اپنی شکایت کے ذریعے مکان والی.
تو ہم اس قصے میں نہ پڑیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ نے کیا ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں کتنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی کو دنیا تو بڑی وافر چاہیے. تو ہم سیدھا سیدھا جو کچھ ہے ہمارے پاس، اگر اسی سے دوسرے بندوں کی خدمت کرنے لگیں تو رب تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے. اور وہ برکت بھی اس پائے کی ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے. ایک صاحب مجھے ملے وہ یو کے میں، انہوں نے بڑے لمبے لمبے فیشن کے طور پہ بال رکھے ہوئے تھے شولڈر تک، اور جین پہنتے تھے، اس پر ایک شرٹ، اور دونوں ہی کپڑوں کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ جب وہ چیتھڑے بن کے جسم سے لٹک جائیں تو وہ اس کو اتار دیتے تھے، درمیان میں دھوتے نہیں تھے، وہ فیشن تھا. تو جب وہ ذرا میرے قریب آئے تو پتہ چلا کہ مذہب کے نام سے ہی انہیں چڑ ہے. تھے الحمدللہ مسلمان، لیکن مذہب کے نام سے ہی چڑھتے تھے بڑی شدت کے ساتھ. تو آفس کے کام کے سلسلے میں ان سے واسطہ پڑا تھا میرا. کچھ دن کے بعد کچھ ایک دو ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کی تجسس کی حس بڑی بیدار ہوئی، اور وہ میرے ساتھ ضد کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو ایک دن میں ایسے ہی کسی پریشانی میں ہوں گا تو قوت برداشت ذرا کم ہوئی بھی ہوگی، تو میں بھڑک اٹھا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا آپ نے لگایا ہوا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کس کس چیز کو پوچھیں گے، یہ لیں. تو انہوں نے جب بیک وقت بہت سی چیزیں دیکھیں تو اسلام کی طرف راغب ہو گئے دوبارہ سے. تو اس پر وہ کھلے، جس کو میں یہ سمجھا تھا کہ یہ شاید فیشن کے طور پہ کپڑے دھوتے نہیں، نہاتے نہیں، بال لمبے رکھے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان پہ برا وقت آیا ہوا ہے، بینکرپٹ ہو گئے ہیں. وہ 10 پاؤنڈ مہینے میں گزارا کرتے ہیں. اور وہ بھی بات ان کی زبان سے یوں نکل گئی کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے شاہ صاحب، میں کچھ مذہب کی طرف آنا چاہتا ہوں اور پیچھے جو کچھ میں کرتا رہا اس کا مداوع چاہتا ہوں کہ میں اس کا کفارہ ادا کر دوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بڑا آسان سا کام ہے، جہاں کوئی بھوکا شخص ہوم لیس مل جائے اس کو کھانا کھلا دیجیے. تو کہنے لگے کہ صاحب میں ضرور کھلا دوں، میں تو 10 پاؤنڈ میں گزارا کرتا ہوں مہینہ بھر. تو نہایت بے وقوف انسان کی طرح بغیر کچھ سوچے سمجھے ان سے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اسی 10 پاؤنڈ میں خود بھی گزارا کر لیجئے اور جہاں کوئی ملے اس کو کھانا کھلا دیں. آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھا کہ وہ نئے کپڑے پہننے لگ گئے ہیں اور بجائے پیدل چلنے کے ٹیوب پر سفر کرنے لگے ہیں. پھر دوسروں کی مالی مدد کرنے لگ گئے بغیر نوکری کے. تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب لوگ بڑا شک کرتے ہیں مجھ پر کہ اتنا میں کھلا خرچ کیسے کرتا ہوں، جاب تو کرتا ہی نہیں، تو اب اس کا کیا حل کروں. تو ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ برائے نام کوئی ایک جاب کر لیجئے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں یہ جاب کرتا ہوں. انہوں نے وہ جاب ہاتھ میں پکڑ لی. تو ابھی کوئی 4-5 سال پہلے ایک دن میں وہاں گیا ہوا تھا یو کے، تو ملے مجھ سے، تو بڑی خوشی سے ایک لیٹر جیب سے نکال کے دکھایا کہ کمپنی نے مجھے انکریمنٹ دی ہے، سالانہ انکریمنٹ. تو میں نے پڑھا تو 2500 پاؤنڈ پر منتھ انکریمنٹ تھی ان کی. تو کہنے لگے کہ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، جاتا ہوں نہیں، یہیں سے ٹیلی فون پہ کام کر لیتا ہوں گھر سے. تو یہ انہوں نے 2500 پاؤنڈ اور پاکستانی حساب سے تقریباً 5 لاکھ روپے بن گئے. 5 لاکھ روپے کی انکریمنٹ دی ہے. تو وہ ایک وسیع رزق ان کے پاس رب تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا. ہم جب اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے لگتے ہیں، اور ایسے بندے جو مالی لحاظ سے بہت زیادہ خوش نصیب نہیں ہیں، ہم بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ غریب ہے،
بھائی وہ کیسے غریب ہے؟ وہ غریب نہیں ہے. نواز شریف صاحب اور داتا صاحب کے سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والا دونوں ایک برابر ہیں. اس لیے کہ نواز شریف صاحب اگر 400 ارب روپے کی ملکیت رکھتے ہیں تو وہ بھی رب سے ہی لے کے رکھی ہے، اپنی تو ان کی بھی نہیں ہے. وہ بھی بھکاری ہیں. نواز شریف صاحب بھی رب کے در کے، منشا صاحب بھی رب کے در کے بھکاری ہیں، رب سے لیتے ہیں، رب ہی سے مانگتے ہیں. وہ بھی دینے والا ان کو بھی رب ہے. تو جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے وہ بھی رب ہی سے مانگ رہا ہے. تو ایک بھیک مانگنے والے کو یہ حق کس نے دیا کہ دوسرے بھیک مانگنے والے کو یہ کہہ دے کہ وہ بیچارہ غریب ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ ہم سبھی اللہ کے در کے بھکاری ہیں. سب ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ہمارا ذاتی کسی کا کچھ نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری اس بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن یہاں میں نے ایک حکایت سنائی تھی. جو بادشاہ سزا دینا چاہتا تھا اپنے وزیر کو کرپشن پر، لیکن اس کے پاس چونکہ ثبوت نہیں تھے، تو اس نے وزیر سے کہا کہ تمہاری کرپشن کے بارے میں مجھے کنفرم ہے کہ تم کرپشن کرتے ہو، لیکن چونکہ ثبوت نہیں تو میں تمہیں سزا دے نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں اسپیئر نہیں کروں گا. میں تمہیں کسی اور ٹریپ میں سزا ضرور دوں گا. اور وہ ٹریپ یہ ہے کہ میں تم سے 3 سوالوں کے جواب پوچھ رہا ہوں. یہ اگر تم نے 48 گھنٹے میں مجھے جواب نہ دیے صحیح تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ اتنا نالائق وزیر میں اپنے دربار میں رکھ نہیں سکتا. تو پہلا سوال جو بادشاہ نے وزیر کو دیا وہ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان رب تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف کب قدم اٹھانے لگتا ہے. تو ایک لمبی حکایت ہے، آپ میں سے کچھ صاحبان نے سنی ہوگی اگر ان دنوں یہاں تھے. تو اس میں جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب جو فقیر نے ان سے سجھایا وہ یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے. اس لیے کہ جو چیز کسی کی ملک ہوتی ہے، کسی چیز کو وہ اون کر رہا ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو مرنے پر اس کے ساتھ جانا چاہیے اسے. انسان خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ واپس جاتا ہے. جو کچھ اس کو یہاں عطا ہوا رب کی طرف سے وہ اس دنیا میں اس کے استعمال کے لیے تھا. یہ بالکل اسی طرح کہ میں اور آپ جب کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں تو اس ہوٹل میں کمرے کے اندر دنیا بھر کی آسائش ہوتی ہے. اس میں ٹی وی اسکرین ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فون ہے، سلیپرز ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں. وہاں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اور صرف اپنا سامان لے کر جو آئے ہوتے ہیں وہی سامان لے کر ہم واپس چلے جاتے ہیں. اس ہوٹل کمرے کی کوئی چیز، اس کی ایک پینسل تک ہم نہیں لے جا پاتے. تو اسی طرح جو چیزیں ہمیں یہاں عطا ہوئی رب تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے تو رب نے مہربانی فرمائی کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا. اور جب ہمارا یہاں ٹھہرنے کا وقت پورا ہو گیا، بلاوا آیا واپسی کا، تو اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ گئے. تو یوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، میں اسے اون کرتا ہوں. تو 2 بھکاری جو اللہ ہی کے در کے بھکاری ہیں، ایک بھکاری کو رب تعالیٰ نے بھیک میں بہت وسیع رزق عطا کر دیا ہے، دوسرے بھکاری کو اتنا وسیع رزق عطا نہیں کیا. لیکن یہ حق زیادہ رزق حاصل کرنے والے فقیر کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو غریب کہہ دے، کیونکہ بھکاری تو دونوں ہی ہیں، ہے کسی کا کچھ نہیں. تو امیر اور غریب کا سوال کیا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دی پرسن ہو از لیس فارچونیٹ ایز فار ایز فائنینسز آر کنسرن. تو جو بندہ لیس فارچونیٹ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس رزق سے جو رب تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، تو رب تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے. غیب سے رزق آنے لگتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ آگ کس کس ذریعے سے رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ ایک جرم کرتے ہیں بہت بڑا. رب تعالیٰ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، صبح سے شام تک ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے. ایک جو خواہش پوری نہیں ہوتی مہینے بھر میں، ہمیں صرف وہی یاد رہتی ہے. ہم ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو عطا ہو چکی ہیں. تو اگر لاکھوں چیزیں عطا ہو گئیں اور ایک چیز عطا نہیں ہوئی، تو ہم نے اس لاکھوں عطا ہوئی چیزوں کو تو یاد نہ رکھا. جو ایک خواہش پوری نہیں ہوئی وہ نہ صرف یاد ہے، بلکہ ہم بولائے بولائے پھرتے ہیں، جگہ جگہ دوڑے جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ مل جائے، میرے لیے دعا کر دیں یہ مل جائے. تو اس کو ذرا سا ہم گہرائی سے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم ناشکر گزاری کے مقام پر چلے گئے. یہ ناشکر گزاری ہے، رب کا شکوہ ہے کہ ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے جو بے تحاشا وہ ہمیں دے چکا. ایک بات کو یاد رکھتے ہیں اور لوگوں سے جا کے کہتے ہیں رب نے وہ نہیں دیا، رب نے یہ کام نہیں کیا. تو ہم رب کی شکایت بیان کرتے ہیں اس کے بندوں کے سامنے، رب کا شکوہ بیان کر رہے ہیں اس کے بندوں کے سامنے جو ہمیں سزاوار نہیں ہے. اسی کے لیے رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور جو شکر ادا نہیں کرتے ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. تو نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین انداز زبان نہیں ہے. بہترین انداز یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائی بندوں کے کام آتے جائیں ان نعمتوں کے ذریعے سے، کہ یہ چیز ہمیں یاد رہے گی کہ میری ملکیت نہیں، میرے رب کی ملکیت ہے. یہ میرے رب نے عطا کی ہے، میں نے خود نہیں حاصل کیا اسے. اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہمارے مخالف ہیں، جب ہم ان کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں تو نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں ہم پہ. رب کو یہ چیز بڑی پسند آتی کیونکہ وہ اقرار ہے انڈائریکٹ اس بات کا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے. اس پہ اللہ کے سب بندوں کا حق ہے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہیں. یہ ہے شکر گزاری کا ایک بہترین انداز. یہ یاد آپ کو رکھنے میں ہیلپ کرے گا کہ میرا کچھ نہیں، یہ صرف رب کا عطا کردہ ہے، اور یہی شکر گزاری ہے. یہ مزے کا سوال ہے. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ جب فقیر کے احباب میں حکمران بھی ہوں اور ان کے دور میں 14 افراد بے گناہ قتل کر دیے جائیں جن میں خواتین بھی شامل ہوں، تو کیا فقیر پر فرض نہیں کہ حکمرانوں کو سمجھائے کہ حکومت چھوڑ کر مقدمے کا سامنا کرو؟ کیا حکمران فقط فقیر سے دعا ہی لینے آئیں؟ فقیر کا فرض کیا ہے؟ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے احباب میں حکمران شامل نہیں ہوتے. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ فقیر کے در پر آنے والے لوگ اس کے احباب ہیں یا دوسروں کی طرح دعا کرانے والے. دوسری بات، فقیر سنت پر عمل کرتا ہے، ڈنڈا استعمال نہیں کرتا. وہ اپنے کردار سے دوسروں کو رب کی طرف بلاتا ہے، یہی سنت ہے. تیسری بات کہ اگر جبر سے کام لیا جائے تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جبر سے لوگ دور بھاگتے ہیں. تو ان کے آنے سے اگر رفتہ رفتہ کوئی تبدیلی ان میں کہیں آ بھی رہی ہے تو جبر کے استعمال سے جب وہ بھاگیں گے تو وہ تبدیلی بھی جاتی رہے گی. ایک زمانے میں یہاں ذکر ہوا تھا کہ دنیا میں 3 چیزیں ہیں: جھوٹ، سچ اور حقیقت. جھوٹ تو بڑا سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اس طرح بیان کیا جائے جیسے وہ ہے نہیں. حقائق کے منافی جب بات کی جائے تو وہ جھوٹ ہے. لیکن مسئلہ بنتا ہے سچائی اور حقیقت کے درمیان. یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ حقیقت بھی ہو. وہ سچ تو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت بھی وہی ہو. میں نے جب اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ایک مثال میں نے دی تھی کہ ایک شخص اگر شراب پی رہا ہے بیٹھا، اور میں وہاں گیا، چونکہ پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں الحمدللہ، اس لیے میرے اندر یہ اللہ نے وصف بہت رکھا ہے
کہ میں الٹے پاؤں باہر جا کے سڑک پر کھڑا ہو کے ہر گزرتے ہوئے کو بتاؤں گا دیکھو وہ آدمی اندر شراب پی رہا بیٹھا. پردہ پوشی تو میں کر نہیں سکتا کسی کی، غیبت سے باز رہ نہیں سکتا میں. اب وہ بات سچ ہے کہ وہ بندہ بیٹھا شراب پی رہا ہے، لیکن اگر اس سے میں پوچھ لوں کہ بھائی تم یہ شراب پی رہے ہو، اللہ نے منع کیا، تو ہو سکتا ہے وہ مجھے یہ کہے کہ مجھے جوڑوں کے درد کا مرض ہو گیا ہے سردی کی وجہ سے، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ یہ اتنی مقدار میں شراب روز پی لو، وہ میں پی رہا ہوں. اب سچائی کیا تھی کہ وہ شراب پی رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ دوا پی رہا ہے. تو ہم ظاہر میں دیکھ کر اسے ہی سچائی اور حقیقت سمجھ لیتے ہیں. صرف ایک بات یاد رکھیے کہ فقیر کے احباب میں حکمران کبھی شامل نہیں ہوتے. ایک بات، فقیر حکمرانوں کے در پر نہیں جاتا، یہ حکمران ہیں جو فقیر کے در پر آتے ہیں. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اگر کوئی فقیر آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں حکمران آتے ہیں، تو یہ جانچ لیجئے کہ وہ فقیر وہاں گپ شپ مارنے آتے ہیں یا اس سے دعا کرانے آتے ہیں. تو اگر تو وہ وہاں دوسرے لوگوں کی طرح دعا کرانے آتے ہیں تو احباب نہیں ہیں. فقیر کا دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے، یہ سنت ہے، وہ سنت پہ عمل کرتا ہے کہ اس کا دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے. یہ ضرور ہے کہ وہ فرق نہیں کرے گا ایک ریڑھی فروش میں اور ایک صدر میں، وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. بعض اوقات وہ ریڑھی والے کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ آپ کو سلام کرنے والے ہزاروں ہیں، اس کو سوائے میرے کوئی اور سلام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں آپ پر اس کو ترجیح دے رہا ہوں. کسی سے پوچھا ہے کہ شاہ صاحب آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کا نام نہ لیں، یہ ذکر تو ہر وقت کی روٹین ہے، جب ہم ذکر کریں یا بچوں کو بتائیں تو نام لینا ہی پڑتا ہے، تو کیسے نام لیے بغیر بتایا جائے؟ دیکھیے، جب ہم روٹین میں ذکر کرتے ہیں تو ہم بی بی صاحبہ اگر کہہ دیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ بی بی صاحبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی، واضح ہے بات. بچوں کو اگر انٹروڈیوس کرانا ہے تو اس وقت اگر نام لے لیا جائے پوری تعظیم کے ساتھ. وہ جو کتاب میں نے منع کیا ہے وہ اس طرح کیا کہ ہم بغیر کوئی احترامی الفاظ کہے سیدھا سیدھا بی بی صاحبہ کا نام لے لیتے ہیں، اور یہ کسی پر بائنڈنگ نہیں ہے. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فرض ہے، ایسی بات نہیں. اس میں آگے شاید وضاحت کہیں دی ہوئی ہوگی کہ وہ میں نے اپنی مرضی سے یہ طریقہ پکڑا ہوا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ بی بی صاحبہ جیسی عظیم ہستی کا نام لے سکے، اس لیے میں انہیں صرف بی بی صاحبہ کہتا ہوں. میرے نزدیک ان کا احترام اتنا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ جیسے جی چاہے نام لے لیجئے، اس میں فرض تھوڑی ہے یہ. لیکن میرے نزدیک وہ گستاخی ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، بہت بڑا مقام ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے بی بی صاحبہ کے مقام کا. یہ ان کا اگلا سوال میرے خیال میں کسی وقت موقع مل جائے تنہائی میں کر لیجئے، اس کو بیان شاید میں نہ کرنا چاہوں پبلکلی. سوال میں پڑھ دیتا ہوں کہ دو روشنیاں تصوف میں، ایک تو وہ جو اتنی تیز جیسے سورج کے آگے چاندی رکھ دی جائے تو آنکھیں چندھیا دیتی ہیں، ایک وہ روشنی جو دھیمی ہے اور ایسی، آگے معلوم نہیں کیا لکھا ہے، وہ پلیز ان پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. میرے خیال میں اس کا ایک حصہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نور کی بات کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا، لیکن اگر تنہائی میں کبھی آپ کو موقع مل جائے پوچھ لیجئے، میں عرض کر دوں گا اس کا جواب. یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب پبلکلی دیا جا پائے. یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس پر جن، چڑیل، پریوں، بھوت اور آصیب کے قابض ہونے کی بات سمجھا دیں.
اللہ آپ کو جزا دے بھائی، میں 30 سال سے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مخلوق جس نے مجھے سجدہ کیا ہے وہ مجھ پر حاوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فرشتوں اور جنوں نے بابا آدم کو سجدہ کیا ہے، ہم انہی کی اولاد ہیں. سجدہ اپنے سے بہت سپیریئر چیز کو کیا جاتا ہے. تو اگر میں جنات سے بہت سپیریئر ہوں تو وہ مجھے کیا چمٹ کے کریں گے؟ یہ در حقیقت کچھ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن جاتی ہے بات کی. جہاں کہیں کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو اس کے لواحقین کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کہ یہ جن اس پر آ گیا. میں 30 سال سے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اور آن ایوریج 1500 لوگ پر ویک مجھ سے ملتے ہیں. ان 30 سالوں میں شاید 2 یا 3 ایسے کیسز سامنے آئے جہاں جنات نے تصرف حاصل کر لیا تھا انسان پر، لیکن وہ بھی آدھے منٹ میں غائب ہو گئے، چلے گئے. اب وہ اس میں ایک جو صنف رکھی ہے، بلکہ 2 چیزیں، چڑیل اور پریاں. اب معلوم نہیں یہ انہوں نے کہیں تمثیلاً تو نہیں بیان کر دیا، کیونکہ ہم لوگ جب وائف سے ناراض ہوتے ہیں تو عام طور پر اسے چڑیل کہتے ہیں. تو اگر وہ تمثیلاً بیان کر دیا ہے تو وہ تو مجبوری ہے، اب آپ نکاح کر بیٹھے بھگتی، اب اس میں کوئی مدد نہیں کر پائے گا. ایک اور سوال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کوئی آسان طریقہ بتا دیں. اس موضوع پر شاید یہاں 2 اتوار گفتگو ہوئی ہے. آپ جو صاحب یہاں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، صابر ملک صاحب، ان سے رابطہ قائم کر لیں یا ٹیپو صاحب سے. وہ آپ کو وہ نشست کا نمبر بتا دیں گے اور کتاب کا نام بتا دیں گے کہ کس میں وہ دونوں چیزیں گفتگو چھپی ہے. اس سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اس میں آپ سے نیکسٹ سنڈے تک کے لیے بشرط زندگی اجازت چاہتا ہوں کہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.